سورۃ الفاتحہ الی حیات النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی سیدی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان آدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کو اپنی تقریر کے لیے موضوع سخن بنایا، قرآن عظیم کی آیت بینات کے اجالے میں رہ کر چند علم کے تعلق سے باتیں بتائی جائیں جو نسبت مصطفیٰ ہے۔ اس سے پہلے کہ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں جہاں کے سردار، امام الانبیاء امام الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بڑی محبت کے ساتھ دیوانوں کی طرح جم جم کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ 12 سال پہلے جو عادت پرانی ہے ابھی بھی گئی نہیں ہے، ہر وقت کہتا کہ درود پاک کو بڑی محبت کے جھوم سے پڑھیے۔ آئیے بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے جھوم کے۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ قرآن عظیم کا مقدس فرمان۔ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں کہ جو علم والے ہیں۔ اللہ کا خوف ان لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے کہ جن کے سینوں میں علم کی روشنی ہے۔ علم صرف علم کام نہیں دیتا، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھی ہے کہ صرف علم پہ کام نہیں چلے گا۔ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیابان میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ علم کے ساتھ ساتھ میں علم پر عمل بھی ضروری ہے، لیکن یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تمام نہیں کیا، بلکہ اگر علم تمہارے پاس ہے اور علم کے اوپر عمل بھی ہے تو اس علم اور عمل کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ تمہارے علم کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دیکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اور جو علم اور جو عمل اخلاص کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ جو علم پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علم پڑھنے والے کو دنیا تو صرف اس کی قبر کو سنوار دیتا ہے، اور اس کے صدقے میں اللہ اس کے سارے خاندان والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو یہ علم کے ساتھ میں عمل بھی ضروری ہے، اور یہ عمل کے ساتھ میں اخلاص بھی ضروری ہے۔ اور اخلاص کے اوپر امام غزالی نے اور ایک بات اور بھی دی ہے
اللہ کا خوف ہے۔ اور اللہ کا خوف کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا خوف کس کے دل میں آ سکتا ہے؟ اللہ کے خوف پیدا کرنے کے لیے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ انسان کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ تمہارے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کے اوپر عمل کی ضرورت ہے، اور تمہارے علم اور عمل میں کچھ دیکھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل 4 نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو نمازی کہلاتے ہیں، 4 نمازی پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو نمازی کہلاتے ہیں کہ میں تو متقی اور پرہیزگار ہوں۔ مگر میرے دوستو، اس طریقے سے اپنے آپ کو نمازی نہیں، ارے بہترین عمل تو وہ ہے کہ جس میں اللہ جانے، اس کا رسول جانے اور پڑھنے والا ہی جانے۔ تو علم عمل کے ساتھ میں ریاکاری نہیں، بلکہ تمہارا اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر اخلاص کب آئے گا؟ جب تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے تمہیں علم کی ضرورت ہے۔ وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جس کے دل میں علم کی دولت پائی جاتی ہے۔ تو دوستو، علم کیا ہے؟ علم ایک نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے۔ آؤ حضرت امام عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کو لے چلوں۔ حضرت عثمان ہارونی جو غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں، کہ ایک علم والا، اس کا مقام اللہ کے دربار میں کتنا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اس حدیث پاک کو بھی رکھ دوں کہ آج ہمارے بچے مدرسے تک نہیں جاتے۔ ہمارے بچے مدرسے میں کیا پڑھ کر کے آئے ہیں، والیوں کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر بیٹا یہ کہتا ہے کہ ابا میں آج نہیں جاتا، اماں میں نہیں جاؤں گا، تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، مت جانا، مت جانا۔ لیکن آؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک یہ ہے کہ جو ماں باپ جان بوجھ کر کے اپنی اولاد کو مدرسہ تک نہیں پہنچاتے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے گھروں میں 40 دن کی روزی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ 40 دن کی روزی ان کے گھر میں اٹھا لی جاتی ہے جن بچوں کو جان بوجھ کر کے مدرسے تک نہیں پہنچائے جاتے۔ تو آج علم کی کتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ بچے کو نہ جانے کی بنیاد کے اوپر آج ہمارے گھروں کے اندر اللہ 40 دن کی روزی کو اٹھا لیتا ہے، 40 دن کی رزق کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہماری اولاد کے دل میں علم دین آئے گا تو علم دین کیا ہے؟ علم دین روشن ہے۔ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک جاہل بے علم اور ایک علم والا مرتا ہے، اس کے مرنے میں کتنا فرق ہے، اس کے مرنے میں کتنا فرق پایا جاتا ہے۔ ایک حافظ قرآن یا عالم دین یا علم پر عمل کرنے والا جب اس کی دنیا کو چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی عزت کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں جاؤ، نورانی قندیل کو جنت سے لے جاؤ اور اس کے اندر اس کی روح کو رکھ لاؤ، اس کی روح کو رکھ کر کے واپس لاؤ۔ مرنے والے کی روح کو لینے کے لیے فرشتے نوری قندیل کے اندر، نوری ایک فانوس ہوتی ہے، اس میں نورانی قندیل ہوتی ہے، اس کو لے کر کے آتے ہیں اور اس کی روح کو اندر رکھا جاتا ہے۔ فرشتے جب آسمان کی پار کرنے کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں، کہا دروازوں کو کھولو، کہا کون ہیں؟ کہا اللہ کا مقبول بندے کی روح کو لے کر کے آ رہے ہیں، روح کو لے کر کے آئے ہیں۔ جب اللہ کے دربار میں روح کو پہنچایا جاتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا اتنی عزت اس روح کو کیوں ملی ہے، اتنی عزت اس روح کو کیوں ملی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں سنو، اس بندے کو اتنا مقام اسی لیے ملا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے، اپنی آنکھوں سے میری پاک کتاب قرآن کو دیکھا کرتا تھا، اپنی آنکھوں سے قرآن کی آیتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ تو بتاؤ، جن آنکھ نے قرآن کی آیتوں کو دیکھا ہو، جس آنکھ نے قرآن کو پڑھا ہو اور جس دل نے قرآن کو سینے میں بسایا ہو، بتاؤ اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ ایک قرآن پڑھنے والا، دیکھو قرآن کے فضائل کو دیکھو، اللہ کی پاکیزہ عالمگیر کتاب قرآن ہے۔ قرآن کو پڑھنا عبادت،
بولو ہے کہ نہیں؟ بولو نا بھائی. قرآن کو پڑھنا عبادت. اور قرآن کہتے ہیں ہم کو پڑھنا نہیں آتا. کہا پڑھنے والے کے پڑوس میں بیٹھ جا, سننا عبادت, سننا عبادت. کہا کان سے بہرا ہوں, کان سے بہرا ہوں. ارے کہا اگر قرآن سنتا نہیں ہے, اگر قرآن تجھے پڑھنا نہیں آتا, قرآن کو دیکھنا عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت. کہا کیسے؟ ارے قرآن کی آیتوں کے اوپر اپنی انگلی کو رکھ پھراتا جا. اللہ یہ تیرا پاک کلام ہے, اللہ یہ تیرا پاک کلام ہے, اللہ تیرا یہ پاک کلام ہے, تیرا پاک کلام ہے. اس طریقے سے انگلی کو چلانا عبادت ہے. اب کھڑا تو کرو کہ قرآن کو نہ پڑھنا آتا, پڑھنا نہیں آتا ہے, صرف اللہ کی پاکیزہ کتاب قرآن کی آیتوں کو حق سمجھ کر کے انگلی کو چلانا عبادت ہے. یہ قرآن اللہ کے نبی کا زندہ معجزہ ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ سرکار کا زندہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اسی قرآن کو اگر پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن دل مصطفیٰ ہے, کسی آیت کریمہ اقرا بسم ربک الذی کی پاکیزہ آیت مصطفیٰ کے سینے کے اوپر اتری, مصطفیٰ نے اس کو برداشت کیا. ہم نے قرآن کو پڑھا, قرآن کو جانا, مگر قرآن ہم نے لیا مصطفیٰ سے ملا ہے, قرآن ہم کو مصطفیٰ کی ذات سے ملا ہے. تو بتاؤ جس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرنے کے لیے قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ کہتا ہے اللہ کے ڈر سے آج اسی قرآن کو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں سے لگا کر کے مدرسے جاتے ہیں. بتاؤ مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دوستو قرآن کو پڑھنا تو آسان ہے, قرآن کو سیکھنا تو آسان ہے, مگر قرآن اس طرح سیکھو, قرآن کو پڑھو مگر نسبت مصطفیٰ کے ساتھ, نسبت رسول کے ساتھ. ورنہ دیکھو کہتے ہیں کہ مخرج نہیں ہے, مخرج پائے جاتے ہیں اور مخرج نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں قرآن پڑھا جاتا ہے, پڑھنا اور ہے, اور مصطفیٰ کی محبت میں قرآن کو پڑھنا اور ہے. ارے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ قرآن کے قاری ہوں گے, قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے, اور اتنے اچھے آواز میں قرآن کو پڑھیں گے, اتنے اچھے انداز میں قرآن کو پڑھیں گے کہ جن کے قرآن کو سن کر کے ہمارا پڑھنا بالکل ہم کمزور سمجھیں گے, ہم کمزور سمجھیں گے, ہم کمزور سمجھیں گے, کچھ نہیں سمجھیں گے. لیکن ایسے قرآن کے پڑھنے والے قاری ہوں گے. مگر اللہ کے نبی نے پھر اسی بات کو یہاں تمام نہیں کیا, اتنے بہترین قاری ہوں گے. یا رسول اللہ اتنے اچھے قاری ہوں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں بہترین قاری تو ہوں گے, پڑھنے والے ہوں گے, لیکن ان کا ایمان ان کے حلقہ سے نیچے نہیں اترے گا, ان کا ایمان ان کے حلقہ سے نیچے نہیں اترے گا. تو میرے دوستو تو عشق محبت کے اندر جب عشق سکھا جاتا ہے, آداب خداوندی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. میرے دوستو یہ قرآن پڑھنے والے جب عشق میں پڑھا جاتا ہے, ارے میں یہ کہتا ہوں بلال حبشی مصطفیٰ کے غلام تھے کہ نہیں؟ بنو امیہ نے ان کو ایسا عشق رسول میں جب تھے مارا تھا, ان کی زبان زخمی ہو چکی تھی. جس بنیاد کے اوپر اشہد ان محمد رسول اللہ کی شین ادا نہیں ہوتی تھی, شین نہیں ادا کر سکتے تھے, تو سرکار کے بارگاہ میں عمر بن خطاب تشریف لائے. یا رسول اللہ کہنا ہے لوگوں کا کہ بلال اذان تو دیتے ہیں مگر شین ادا نہیں ہوتی. شین اور حقیقت بات ہے, دیکھیے جب مخرج کی جس مخرج کو اپنی جگہ پر ادا نہیں کیا جاتا تو وہ اس کا معنی بدل جاتا ہے. بلائیں حضرت, جیسا کہ آپ کو ایک مثال دے کر کے بات آگے لے کے چلوں. ہمیں جیسا کہ ہم سبحان ربی العظیم حالت کہاں پڑھتے بھائی؟ میں یاد نہیں ہے. حالت بولو نا, حالت رکوع میں پڑھتا ہے, یاد آ گیا.
حالت رکوع میں ہم پڑھتے سبحان ربی العظیم، اللہ کی ذات بہت بلند بالا ہے. بولو یہی معنی ہوا نا بھائی، معنی تو آپ کو آتا ہوگا. اللہ کی ذات بہت بلند بالا ہے، لیکن اسی زوئی کو سبحان ربی العظیم پڑھا تو ہم اللہ کی ذات کو بلند کہتے ہیں، لیکن عظیم کا پڑھنے والا کہتا ہے اللہ گونگا ہے، اللہ گونگا ہے. بتاؤ، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر زوئی ادا نہیں ہوتی ہے تو سبحان ربی الکریم پڑھو. سبحان ربی الکریم بہار شریعت کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. سبحان ربی العظیم کی زوئی ادا نہیں ہوتی ہے تو سبحان ربی انہوں نے کیا پڑھو گے؟ کریم. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا. جھوم کے پڑھیے نا بھائی. السلام علیکم. تو دوستو، بلال حبشی کی شین ادا نہیں ہوتی، سرکار شین ادا نہیں ہوتی. لوگوں نے اعتراض کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کہہ دو کہ کل سے اذان، صبح سے اذان نہیں دیں گے، صبح سے وہ اذان نہیں دیں گے. اس رات بلال حبشی اتنا روئے کہ یا اللہ، آج نبی پاک سرکار سامنے ہوتے تھے اور مصطفیٰ کا نام میں اذان میں لیتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اذان میں لیتا تھا تو زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا اور مصطفیٰ کا چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا. بولو کتنا عشق ہوگا، کتنی مزہ آتا ہوگا بلال کو کہ جس مصطفیٰ کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے وہی رسول تو سامنے کھڑا ہوا ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے. میرے دوستو، سرکار نے بلال پوری رات روتے رہے، پوری رات روتے رہے، یہاں تک کہ بلال حبشی روتے رہے تو فاروق اعظم سرکار کے بارگاہ میں پہنچے. بولے کیسے آنا وہ عمر؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو رات بہت لمبی لگتی ہے، سو سو کے تھک گیا ہوں، اسی لیے آیا ہوں. سرکار کی بارگاہ میں جبریل ہمیں تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ، بلال سے کہو کہ اذان دے. بلال رات بھر روئے ہیں، رات بھر عشق میں روئے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو رونا اتنا پیارا لگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب بلال سے کہہ دو کہ اذان دے دیں، اگر اذان نہیں دیں گے تو صبح ہی نہیں ہوگی. تو یہ عشق ہے. یہاں بلال کی ہزاروں شینوں سے بلال کی ایک سین بہتر ہے، ہزاروں سینوں سے ایک سین بلال کی بہتر ہے. تو جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. جب عشق انسان میں آ جاتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. تو میرے دوستو، یہ علم اپنی بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرو. دیکھو یہ تمہاری اولاد علم پڑھتی ہے. یہ علم نظر تو یہ تھا کہ بچہ قرآن کو پڑھتا ہے، لیکن آپ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو جس کا ثواب کبھی قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہوگا، قیامت کی صبح تک. ایک تو مدرسہ کی تعمیر جس نے کرائی ہے یہ ثواب جاریہ ہے. دوسرا کسی کے لیے پانی کا کنواں کھدوایا یہ ثواب جاریہ ہے، قیامت کی صبح تک ثواب مرحوم کو ملتا رہے گا. اور تیسرا وہ ہے کہ جو باپ ماں اپنی اولاد کو نیکوکار چھوڑ کے گئے. اولاد نیکوکار کب ہوگی؟ اولاد کے اندر یہ چیزیں کب پیدا ہوگی؟ ارے نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک عورت آئی، کہتی ہے حضور یہ بچے کو علم کے لیے تمہارے پاس چھوڑ کر کے جاتی ہوں، علم کے لیے. نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں اس عورت کو چھوڑ کر کے جب عورت واپس لوٹی، ایک سال کے بعد آئی. کتنے؟ ایک سال کے بعد آئی تو نظام الدین محبوب الہی کے پاس سے اٹھ کر یہ بچہ ماں کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا، اور جب ماں قریب گئی تو ماں کے قدموں کو چوما. ماں گئی قریب گئی تو ماں کے قدموں کو چوما. عورت سوال کرتی ہے نظام الدین محبوب الہی میرا بچہ کہاں تک پڑھا؟ تو نظام الدین کہتے ہیں یہاں تک پڑھا. کہاں تک پڑھا؟ ابھی تیرے بچے میں صرف ادب سکھایا ہے، ادب احترام سکھایا ہے. تو میرے دوستو، اولاد کو یہ ادب و احترام
یہ ماں کی گود سے شروعات ہوتی ہے، جس سے ماں کی گود میں جس باپ اور ماں نے اپنی اولاد کو ادب سکھایا، اپنے بڑوں کا ادب سکھایا، اپنے بھائیوں کا ادب سکھایا، چھوٹا کا ادب سکھایا، چھوٹوں کو بڑوں کو ادب سکھایا، تو ادب ان ایمان کے حصوں میں سے حصہ ہے، ایمان کے حصوں میں سے حصہ ہے۔ تو نظام الدین محبوب کہتے ہیں میرا بچہ کہاں تک پڑھا؟ کہا یہاں تک پڑھا۔ ابھی تیرے بچوں کو میں نے ادب ہی سکھایا ہے۔ ادب تو پتہ یہ چلا کہ علم کا پہلا پگتھیا ادب ہوتا ہے، جس کے اندر ادب آ جاتی ہے تو اس کا کیریکٹر بھی صحیح ہوتا ہے، اس کی ہر چیز صحیح ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا۔ تو میرے دوستو، تو یہ نسبت کی بنیاد پر اپنی اولاد کو اگر پڑھانا چاہتے ہو تو نسبت میں پڑھاؤ۔ نسبت اگر ساتھ میں ہیں، نسبت اگر ساتھ میں ہیں، یعنی اللہ کے ولیوں کی صحبت ان کے ساتھ میں ہے، اہل بیت کی صحبت اس کے ساتھ میں ہے، تو میرے دوستو یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ اور حج یہ عمل ہے جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور اگر ایمان کو بچانے والا اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یہاں ایمان کو پختگی ملتی ہے اور وہاں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ایمان کی حفاظت جہاں ہوتی ہو وہیں قرآن پڑھایا جائے، وہیں پہ قرآن پڑھایا جائے۔ اہل بیت کی محبت، اور دوستو دیکھو ایک اہل بیت کی محبت، یہ میرا یہ آخری واقعہ ہے، اس پر میری تقریر کو میں تمام کروں گا۔ جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہ دیکھو قرآن ہمارے لیے ہدی للناس، یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ جب تک قرآن ہمارے پاس رہے گا اور ساتھ میں اہل بیت کی محبت رہے گی تو قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے اور گمراہی سے بچنے کے لیے اہل بیت ہے۔ اور دیکھو اہل بیت کا مرتبہ دیکھو، اور قرآن کربلا کے میدان میں امام حسین نے نیزے پر قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بولو بھائی، نیزے پر قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کونین کے تاجدار کا نواسہ امام علی مقام 72 سر نیزے کے اوپر ہیں، 72 سر نیزے کے اوپر ہیں۔ چھوٹا سا قافلہ ہے، جا رہا ہے اہل بیت کا، وہ نیکوکار پارسا بیویاں جن کے چہرے کو سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھا، دنیاوی انسان کی بات تو درکنار ہے، سورج کی کرنیں جس کے چہرے کو نہیں چھوا، جن کے سر کا بال کا ایک ٹکڑا کسی غیر مرحوم مردوں نے نہیں دیکھا، وہ بیویاں ساتھ ہے۔ مردوں میں زین العابدین ہیں، مردوں میں زین العابدین ہیں۔ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو ایک عورت آئی، حضرت بڑا پیارا واقعہ ہے، ایک عورت آئی، ضعیف عورت تھی، اور آ کر کے اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، پوٹلی کو لے کر کے آئی۔ اس وقت کس کے پاس گئی معلوم ہے؟ عمر بن سعد کے پاس گئی۔ وہ کون تھا؟ دشمنان اہل بیت تھا۔ عمر بن سعد کے پاس گئی، وہ جا کر کے کہتی ہے کہ میں تمہارے پاس ایک کام سے آئی ہوں۔ بولے کیسے آئی ہو؟ اس کام سے آئی ہوں کہ میرا ایک لوتا ایک بچہ ہے، میری 7 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں؟ بولو نا بھائی، 7 بیٹیاں ہیں، میرا ایک لوتا ایک بچہ ہے، میرا بچہ زندگی اور موت کے بیچ میں لٹک رہا ہے، زندگی اور موت کے بیچ میں لٹک رہا ہے۔ کوئی حکمت جانتے ہو، حکیم ہو تو میرے بچے کی دوا کے لیے میرے ساتھ چلیے۔ تو عمر بن سعد کہتا ہے میں کوئی حکیم تو نہیں ہوں، حکیم نہیں ہوں، مگر وہ اونٹ کی پشت پر جو بیٹھا ہوا لڑکا ہے، جوان ہے، وہ حکیم ہے، اس کے پاس جا، وہ حکیم ہے، اس کے پاس جا۔ ضعیفہ دوڑتی ہوئی گئی، کہا نوجوان تمہارے پاس اس نے مجھے بھیجا ہے، کیا تم حکیم ہو؟ قربان جائیے، جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہو، جن کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہو، بتاؤ زین العابدین کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، پیٹ میں بھوک ہے لیکن بھوک کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ زین العابدین نے کہا تو کیا کہتی ہے؟ کہا تم حکیم ہو؟ قربان جائیے، زین العابدین نے کہا کہ میں تو حکیم ہوں، میرا باپ بھی حکیم ہے اور میرا دادا بھی حکیم ہے، میرا نانا بھی حکیم ہے، بتا تو کیا چاہتی ہے؟
बताओ मुसीबत ज़दाओं की मुसीबत में साथ देना, उसी का नाम तो अहले बैत है। यही खानदान अहले बैत का तरीका रहा कि खुद भूखे रह कर के किसी को खाना खिलाया। ये रसूल के घर वालों का शेवा था। किसी नंगे को कपड़ा पहनाना, खुद ना पहनना, ये मुस्तफ़ा के घराने का एक मिजाज था। फातिमा तो ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आने वाली एक औरत कहती है, हुज़ूर बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ईद का दिन है, मेरे बच्चे ने जिद की है, कपड़े फटे पुराने हैं, कपड़ों में गांठें लगाई हैं, ईद के दिन कपड़ा नहीं है। मैंने सोचा कि लाओ, रसूलुल्लाह के घराने वाले हैं, फातिमा तुम्हारे पास मेरे बच्चे की एक ईद का नए कपड़े तुमने बच्चे को, हुसैन को पहनाए हो और उसके उतरे हुए कपड़े लेने के लिए आई हूँ। फातिमा इरशाद फरमाती है, अपनी माजी को कहती है, फिदा को, कहा कि इधर जो हुसैन के लिए ईद के कपड़े सिलाए हैं आने वाली को दे दिए जाएं। ईद के दिन पहनने के जो कपड़े हुसैन के लिए सिलाए हैं आने वाले बच्चे को दे दिया जाए, और हुसैन के लिए जो कपड़े निकाले हैं पहन करके वही पहना दिए जाए। ये नबी पाक के घर वालों का मिजाज था, सरकार का। मेरे दोस्त तो कुर्बान जाइए, औरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास कहती है कि मैं भी हकीम हूँ, मेरा बाप भी हकीम था, मेरा नाना भी हकीम है, मेरा दादा भी हकीम है, खानदान हम हिकमत वाले हैं, बता तो क्या चाहती है। कहा मेरा बच्चा एकलौता एक बच्चा है और 7 बहनें हैं, और 7 बहनों, एक ही भाई है, मौत और जिंदगी के बीच में खेल रहा है, कुछ दवा तुम्हारे पास हो तो अच्छा करने के लिए चलिए। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि देख, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हूँ, मगर इस वक्त मैं यजीद के कब्जे में हूँ। मेरे हाथ में बेड़ियाँ हैं, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, जा तू उससे इजाज़त लेकर के आ। कहा मैं अभी जाती हूँ। दौड़ करके ये अमर बिन साद के पास गई और जाकर के कहती है कि ये बच्चा आने के लिए तैयार है नौजवान, मगर तुम इजाज़त दे दो। ये लोग दुनिया की दौलत के भूत थे, उनके सरों पर पसार था, दुनिया की दौलत के ये परस्तीश थे, करने वाले थे। इन लोगों को दुनिया की दौलत से बड़ी मोहब्बत थी। कहा ये तेरी पोटली में क्या है? कि देखो मेरे 7 लड़कियों ने अपने भाई की दवा के लिए पूरा जितना सोना था मुझे दे दिया है, सारा सोना मुझे दे दिया है कि माँ ऐसे हकीम को लेकर के आओ, ये सारा सोना उसको दे दो और हकीम की दवा उसके लिए कराई जाए। अमर बिन साद ने कहा ये क्या सोना है? पूरी पोटली जो सोने की थी अमर बिन साद को दे दिया। कहा ले जाओ। ज़ैनुल आबिदीन के करीब अमर बिन साद आया और आकर के कहता है, ज़ैनुल आबिदीन अच्छा करने के लिए जा रहे हो, क्यों घर वालों को अच्छा नहीं किया आपने? 72 नेज़े पर सर हैं, क्यों इन लोगों को तुमने अच्छा नहीं किया? खुदान जाइए, जिसकी रगों में अली मुर्तज़ा का खून था, देश में आकर के कहते हैं, वो नादान, क्या हमको तो मजबूर समझता है? हम मजबूर नहीं हैं, हम मजबूर नहीं हैं। ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी नज़र को बेड़ियों के ऊपर डाली। अरे वो बेड़ियाँ जो लोखंड की थी, शीशे की थी, जैसा ज़ैनुल आबिदीन ने नज़र को डाला, पानी की तरह पिघल करके ज़मीन पे गिर पड़ी। पानी की तरह पिघल करके बेड़ियाँ ज़मीन के ऊपर गिर पड़ी, हाथ छोटे हो गए। ज़ैनुल आबिदीन धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसके मकान तक पहुँचे कि देखिए निस्बत मुस्तफ़ा क्या चीज़ है, मैं ये बताना चाहता हूँ। आप पहुँचे, 7 बहनें हैं, दरवाजे पर बहन खड़ी है और कहती है कि अम्मी जान, तुम भाई के लिए हकीम तो लेकर के आए हो, लेकिन भाई का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई का इंतकाल हो चुका है। ज़ईफ़ा कहती है, अरे नौजवान, आपको मैंने तकलीफ दी है, माफ़ करना, मेरे बच्चे का इंतकाल हो चुका है। अगर कोई दूसरा होता जिसके अकीदे का ठिकाना ना होता तो कह देता कि चलो मैं चला जाता हूँ, मैं जाता हूँ। लेकिन ये मुस्तफ़ा का घराना था, रसूल अल्लाह का घराना था, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नवासों को नूर वाले बनाए हैं। बोलो है कि नहीं? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। रसूलुल्लाह के घराने वाले नूर वाले थे। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन ज़रा एक काम करो,
میں تھوڑا تیرا بچہ ہے اس کو مجھے آگے تو بڑھنے دے. کہا تم بچے کیا کرو گے نوجوان جب اس کا انتقال ہو چکا ہے؟ کہا اب آخری ٹائم تو ہو چکا ہے, کم سے کم چہرہ تو مجھے دیکھنے دے, چہرہ تو مجھے دیکھنے دے. زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان مرے ہوئے کے قدموں کی طرف گئے, قدموں کی طرف, اور وہاں جا کر کے زین العابدین نے اپنی آنکھ کو آسمان کی طرف بلند فرمایا. کہاں فرمایا بلند بھائی؟ آسمان کی طرف بلند فرمایا. اور زین العابدین نے اپنی ہاتھ کی انگلی انگوٹھے سے نوجوان کا انگوٹھا پکڑا. نوجوان کا انگوٹھا پکڑ کر کے کیا کہا؟ وہ جوان بہنوں کو رلایا نہیں کرتے, بہنوں کو ہنسایا کرتے ہیں. الفاظ پہ غور کرو, یہ الفاظ کس کے تھے؟ زین العابدین کے الفاظ تھے. اے سونے والے نوجوان, کبھی بہنوں کو رلایا نہیں کرتے, بھائی تو بہنوں کو ہنسایا کرتے ہیں. اتنا کہنا تھا, مرا ہوا نوجوان بیٹھا ہو جاتا ہے, بیٹھا ہو گیا, زندہ ہو گیا. امام عالی مقام کے شہزادے زین العابدین کی بارگاہ میں عورت آئی, آ کر کہتی ہے بچے آپ کون ہو, آخر کون ہو؟ کہا مت پوچھ تیرا کام ہوا کہ نہیں ہے, تیرا کام ہو گیا کہ نہیں ہے. بچہ نوجوان ہو گیا. پھر آپ نے کہا کہ دیکھ ایک کپڑے کے اندر مٹی لے کر کے آ, مٹی لے کر کے آئے. مٹی پوری بھری ہوئی تھی کپڑے سے اور لا کر کے سامنے رکھ دیا. زین العابدین نے اپنے ہاتھ کو مٹی پر رکھا, سارا کا سارا سونا بن گیا. سبحان, کم سے بولو, کیا پرانی عادت, کم سے کم سبحان اللہ تمہارے دل میں نہیں نکلتا؟ ایک رسول اللہ کے گھرانے سے ایک زندہ کرامت ظاہر ہے, اور ہمارا اتنا پکا, ہم اتنے اچھے ایمان والے ہیں کہ ایسی بات کو سن کر کے کم سے کم سبحان اللہ ہماری زبان سے نہیں نکلتا. بولو سبحان اللہ. اب کہنے سے نکلا. صاحب تو وہ نہیں ملے گا, صاحب تو وہی ملتا جو اپنے آپ بولے ہوتے. صاحب تم کو وہی ملتا. جیسا کہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک نماز پڑھ رہا تھا, تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو تماچا مارا. کہا کہ میں کہوں ایسی نماز پڑھ, میں کہوں ایسی نماز پڑھ, تو پھر نماز ایسی پڑھی. پھر علی شیر خدا نے کہا بتا یہ نماز تجھے کون سی اچھی لگی, پہلے والی کہ یہ؟ تو کہتا ہے حضور نماز تو پہلے والے ہی صحیح تھی. کیا کہتا ہے؟ پہلے والی صحیح تھی. کہا کیوں؟ کہا یہ آپ کے کہنے سے پڑھی ہے اور وہ میری مرضی سے پڑھی تھی. میری مرضی سے پڑھی تھی, جو میری مرضی سے پڑھی تھی وہ دل لگوئی سے پڑھی تھی, دل لگا کر کے پڑھی تھی. تو میرے دوستوں آپ نے پھر کیا کہا کہ سارا کا سارا مٹی سونا ہو گیا. آپ چلنے لگے تو ضعیفہ کہتی ہے بیٹے ٹھہر جاؤ, نوجوان کو دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. کہا ضعیفہ کیا ہوا؟ کہا کہ جب تم نے میرے بچے کو زندہ کر دیا تو 72 سر نیزوں پر ہیں, تم نے ان کو کیوں زندہ نہیں کیا, ان کو کیوں زندہ نہیں کیا؟ تو زین العابدین کہتے ہیں یہ جواب میں نہیں دوں گا, یہ جواب سننے کے لیے تجھے وہاں آنا پڑے گا, میرے ساتھ میں چلنا پڑے گا. زین العابدین کے ساتھ میں ضعیفہ ہیں. حضرت امام حسین کے سر انور کے پاس ضعیفہ اور زین العابدین پہنچے. زین العابدین کیا فرماتے ہیں کہ ابا حضور قرآن پاک کی وہ تلاوت مجھے سنائیے جو مجھے پہلے سنایا کرتے تھے. سر انور کو کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نواسہ مصطفیٰ کو اپنا پوتا, اپنا بیٹا سنا رہا ہے. حسین کا لخت جگر اپنے باپ کی بارگاہ میں زین العابدین کرتے ہیں, مجھے وہ قرآن سکھاؤ, سناؤ جو تم پڑھا کرتے تھے, مجھے سنایا کرتے تھے. تو حسین کی زبان سے نکلا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کہا ضعیفہ یہ تیرا جواب ہے, یہ تیرا جواب ہے. کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کیا کہتی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں ہے, یہ میرا جواب ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کہا سمجھ میں نہیں آتا تو سن لے. کہا جو زندہ ہوتے ہیں انہیں زندہ نہیں کیا جاتا, زندہ تو ان کو کیا جاتا ہے جو مردہ ہوتے ہیں. تو حسین تو زندہ ہے, ان کو زندوں کو کیا زندہ کیا جائے, زندہ تو اسے کیا جاتا ہے جو مردہ ہوتا ہے. تو تیرا بیٹا مردہ تھا اسی لیے زندہ کیا ہے. حسین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.